باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب میں سے بیان۔ اور انہی دنوں میں مریم اٹھ کر جلدی سے کوہستان میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الزبات کو سلام کیا۔ اور جوں ہی الزبات نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے بطن میں اچھل پڑا، اور الزبات روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے۔ اور میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی؟ کیونکہ دیکھ، جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی تو بچہ میرے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا۔ اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھیں وہ پوری ہوں گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل پہلے باب کی 39 تا 45ویں آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ اہل ایمان خوب جانتے ہیں کہ یہ تلاوت مقدسہ مریم اور الزبات کی ملاقات کی عید کے روز پڑھی جاتی ہے۔ آج نہ تو 31 مئی ہے اور نہ ہی ملاقات کی عید۔ پھر کلیسیا نے یہ تلاوت کیوں چنی؟ میرے عزیزو، جیسے جیسے یسوع المسیح کی ولادت کی یادگاری کا دن قریب آتا جا رہا ہے، کلیسیا چاہتی ہے کہ اس دن کی خوشیاں ہمارے دلوں میں بڑھتی جائیں۔ کلیسیا چاہتی ہے کہ خداوند یسوع المسیح ہمارے نجات دہندہ کی پیدائش کو ہم بھرپور طریقے اور خوشی سے منائیں۔ مکٹ یعنی ریت ویل پر لگی موم بتیوں کی روشنی بڑھ گئی ہے اور موم بتی کا رنگ جامنی سے گلابی ہو گیا ہے۔ لتوریائی تلاوتوں میں بھی خوشی اور شادمانی کی پکار سنائی دیتی ہے۔ خوشی جو کہ روح القدس کا دوسرا پھل ہے، اور یہ پھل ہمیں خداوند یسوع المسیح کی قربت سے ملتا ہے، اس سے جڑے رہنے سے ملتا ہے۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جہاں خدا کی حضوری ہو، خوشی وہیں ملتی ہے۔ یا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوشی وہیں ملتی ہے جہاں خدا کی حضوری ہو۔ لیکن آج کے دور میں ہم خوشی کے متلاشی تو ہیں، خدا کے نہیں۔ ہم کرسمس کی دنیاوی رسومات میں کھو کر خدا کی حضوری اور وجود کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بالکل اس ماں کی طرح جو شاپنگ میں اس قدر مگن تھی کہ دکان میں اپنے بچے کو بھول گئی، اور پھر بھرپور تلاش کرنے پر بھی وہ نہ ملا تو اسی دکان میں بھنی چرنی کے قریب اپنے بیٹے کو پاتی ہے، جو چرنی میں پڑے بچے کو بڑے انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ بچہ خوشی سے ماں سے کہتا ہے کہ ماں، چرنی میں بچہ یسوع کتنا خوبصورت ہے۔ لیکن ماں کٹھورتی سے یہ کہتی ہوئی
اسے کھینچ کر لے جاتی ہے کہ ہمارے پاس ان فضول باتوں کے لیے وقت نہیں، مجھے بہت سی شاپنگ کرنی ہے۔ میرے عزیزو، ہم خوشی تو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن مصنوعی رسم و رواج میں۔ یہ خوشی نت نئے کپڑے پہننے سے نہیں ملتی، یہ خوشی گھروں کو سجانے سے بھی نہیں ملتی، یہ خوشی خداوند یسوع المسیح کو پانے سے ملتی ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ السبات نے مقدسہ مریم سے کہا کہ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کانوں میں پہنچی، بچہ مارے خوشی کے میرے بطن میں اچھل پڑا۔ یوحنا اسباغی نے ماں کے بطن ہی سے خداوند یسوع مسیح کی بزرگی کو تسلیم کیا، اس کی گواہی دی کہ خداوند یسوع المسیح خدا کا بیٹا ہے۔ مقدسہ مریم کی السبات سے ملاقات ہمیں درس دیتی ہے کہ ہمیں دوسروں کی خوشی سے حسد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہیے۔ مقدسہ مریم نے جب جبرائیل سے سنا کہ السبات جو بانجھ کہلاتی تھی حاملہ ہو چکی ہے اور بڑھاپے میں بیٹا جنے گی، تو مقدسہ مریم 90 میل کا دشوار گزار کٹھن پہاڑی سفر طے کر کے السبات سے ملنے گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ السبات بوڑھی ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، اور اس کے شوہر کی زبان بھی بند ہو چکی ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے۔ مقدسہ مریم اپنی تکالیف بھول کر السبات کی خدمت کرنے پہنچ گئی۔ اس نے السبات کے حمل کو اسرائیل اور دنیا کے لیے خدا کے منصوبے کے طور پر دیکھا، جس میں اس کے بیٹے کا بھی اہم حصہ ہوگا۔ یہ ملاقات شکر گزاری کا اظہار بھی ہے، کیونکہ اس ملاقات کا اختتام شکر گزاری کے گیت سے ہوا۔ یہ ملاقات امید دلاتی ہے کہ غریبوں کے ساتھ انصاف ہوگا۔ یہ ملاقات خدا کی حکمرانی کی نوید بھی دیتی ہے۔ یہ ملاقات دوسروں کی فکر کا درس دیتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ ایک دوسرے سے ملنا برکت کا باعث ہے۔ مقدسہ مریم اور السبات کی ملاقات پرانے عہد اور نئے عہد کا سنگم بھی ہے۔ پرانا عہد یوحنا اسباغی کی پیدائش، اس کی گواہی اور شہادت پر اختتام پذیر ہوا، اور نئے عہد خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اور پھر مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر جانے پر جاری ہے۔ اس کا اختتام خداوند یسوع کی دوسری آمد پر ہوگا، اور کلیسیا چاہتی ہے کہ ہم زندگی بھر اس کی آمد ثانی کے لیے تیاری کرتے رہیں۔ آج سے 2000 سال پہلے خدا نے ہم سب کے لیے ایک تحفہ کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں بھیجا۔ خدا کا یہ تحفہ یسوع المسیح ہے، جو السبات کے گھر میں مقدسہ مریم کے ذریعے داخل ہوا، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے، خوشی سے بھر گئے۔ اس لیے اگر آپ خوشی پانا چاہتے ہیں، روح القدس حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے دل کے دروازے دوسروں کے لیے کھول دیں۔ ایک دوسرے سے میل جول رکھیں، ایک دوسرے کے غم، رنج و الم اور مصیبت میں کام آئیں، دوسروں کی مدد کریں، ان کی خوشیوں میں شامل ہوں اور خدا کا شکر ادا کریں۔
خدا یسوع المسیح کو اپنے دل میں جگہ دیں تاکہ ہم